موضوع الدرس فی احوال السعداء والاشقیاء سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ها هنا حدیث محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فقال وإن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك فقالت بل أصبر ولا حساب علي۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر بن مردوی نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جاءت امرأۃ، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم وبها طیف، اس پہ جن کا اثر تھا۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یشفینی، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اثر ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ فقال، حضور نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ فشفاک، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ وَإِن شِئْتِ فَاصْبِرِي، اور اگر چاہو تو صبر کرو اس مصیبت پر۔ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكَ، پھر قیامت میں تم پہ کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گی۔ فَقَالَتْ بَلْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ، اس عورت نے کہا حضور میں صبر کروں گی، اللہ مجھے بغیر حساب میں جنت دے دے، تو مجھے وہ آخرت کی بھلائی چاہیے، دنیا میں تکلیف ہے گزر جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جنات کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر، سب پہ ہوتا ہے۔ اور جنات میں بھی پھر کئی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ بعض جن جو ہے ماشاءاللہ وہ تو مومنین میں ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور بعض جو ہیں جن وہ شیاطین الجن، مردۃ الجن ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، جسم میں بھی، جان میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا حملہ اس وقت انسان پہ ہوتا ہے جب آدمی وضو کے بغیر ہو، جب آدمی حمام میں نہا رہا ہے اور اس نے وہ دعا نہیں پڑھی جو حضور نے سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ نہ بھی ہے یا اللہ شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح جو عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں غسل کے اندر، حمام میں غسل کیا، باہر نکل آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جنات نے دیکھا تو گلے پڑ گئے۔ تو اب اس کا جو علاج ہے، حضور پاک کا تو مقام ہی الگ تھا نا،
وہ تو سرکار دو عالم کا تو کہہ دینا ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض علماء نے جو اس کا علاج لکھا ہے وہ آسان علاج یہ ہے کہ گھر والے سارے بندے گھر میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور کوئی پانی وغیرہ رکھ لیں، پھر وہ سارے اس پہ دم کر دیں۔ وہ گھر میں پانی پئیں، گھر کے کونوں میں ڈالیں، اور جس عورت پہ یا مرد پہ جن کا اثر ہو اس کو بھی پلائیں، بلکہ غسل بھی کروائیں۔ اور سب سے بہتر علاج یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو مشکل بھی نہیں ہے نا کہ آج کل ٹیلی فون ہے، اس پہ سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنیں۔ پڑھنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا سننے سے ہوتا ہے، کہ وہ آواز اس کے اندر جاتی ہے اور شیطان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا سن سکے، ضروری نہیں ہے کہ ساری سورت ایک دفعہ سن لے، تھوڑی سن لی، چوتھا حصہ سن لیا، لیکن ایک دن میں اس کو سنے پورا۔ پابندی بھی نہیں ہے کہ رات ہو یا دن ہو۔ اچھا یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ عورت ناپاک ہو، سن تو سکتی ہے، پڑھ تو نہیں رہی۔ تو اس لیے اس کا جو صحیح علاج ہے وہ تو یہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیطان نکل جاتے ہیں اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح علماء میں بھی بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے علوم عطا فرمائے تھے۔ یہاں ایک علاقہ ہے الاحساء، عرب کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور اس کی علاقے کی کھجور بھی بڑی معروف ہے۔ الخلاص، الاخلاص بہت مہنگی ہوتی ہے لیکن بہت اعلیٰ کھجور ہے۔ اور اب یہ بھی ریسرچ آ چکی ہے کہ اس کھجور میں شوگر نہیں ہوتی، گلوکوز نہیں ہوتا، اللہ کی شان۔ جیسے کہ عجوہ میں بھی گلوکوز نہیں ہوتا، جتنا آپ کھائیں اس میں میٹھا نہیں ہوتا، یعنی میٹھا ہے، گلوکوز نہیں ہے جو آدمی شوگر والے کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح المجزول ہے، کافی کھجوریں ہیں جن میں گلوکوز نہیں ہوتا اور شوگر والا کھا سکتا ہے۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے حضرت ابو بکر، میں نے نام سنا دیکھا نہیں، ان کے بیٹے جو تھے ان کی میں نے زیارت کی، اور میں نے تو ان کے بیٹے کو بھی جب دیکھا ان کی سفید داڑھی تھی، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت پہلے فوت ہو گئے ہوں گے۔ بڑے سخی تھے اس دور میں، جب ہمارے لوگ پیدل آتے تھے حج کے لیے تو وہ اسی الاحساء میں آ کے ٹھہرتے تھے اور 2 مہینے پڑے رہتے تھے، 200 آدمی، 400 آدمی، 500 آدمی، لنگر کا کھانا ہے، چل رہا ہے، اور حضرت جس کو ورقہ لکھ کے دے دیتے تھے اس کو سعودی گورنمنٹ بھی نہیں پکڑتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، سنا یہ ہے، اللہ اعلم، لیکن جس نے مجھے بتایا بڑا اللہ والا نیک آدمی تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے کا واقعہ، میں موجود تھا کہ حضرت عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے تو ان کے خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایک شہزادی بیچاری پر جن کا اثر ہے، اس کو وہ لائے ہیں، اور میں لے آؤ۔ وہیں آپ آسا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، وہ لے آئے تو وہ بیچاری بندھی ہوئی تھی۔ تو ہم نے فرمایا بھی کیوں باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس پر بڑا شدید اثر ہے، اور وہ جن بھی کوئی ملعون ہے یہ فوراً کپڑے اتار دیتی ہے، بیچاری چیختی ہے، کپڑے اتار دیتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، گر جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں تو کیسے لے آئیں؟ آپ اسے چھوڑ دو، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ نہیں۔ اب وہ ڈر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو۔ انہوں نے وہ رسیاں کھولی، آپ نے صرف اتنا کہا اخسا یا شیطان، نکل جاؤ خبیث، کہا جاؤ۔
ختم، جن بھاگ گیا۔ انہوں نے کھولا اور ٹھیک ٹھاک، اور جلدی سے پردہ کرنے لگ گئی، وہ شدادی تھی تو الحمد، پھر اس کے قریب ہی نہیں ہے، بس کوئی عمل نہیں، کچھ نہیں، بس کہہ دیا۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا اس علاقے کے گورنر نے کہ حضرت کے بستی میں بجلی بھی پہنچاؤ، سڑک بھی پہنچاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوری بستی میں پہنچاؤ، لیکن میرے گھر میں اور میری مسجد میں نہ بجلی ہو نہ کچھ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں، حضور پاک نے بجلی پہ کبھی رات نہیں دی۔ حضور کے گھر میں دیا جلتا تھا، فقیر کے گھر میں بھی وہ دیا ہی جلے گا، مجھے بجلی نہیں چاہیے۔ اتنے وہ لوگ تھے۔ اسی طرح کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے، علامہ طالوت نے، یہ علامہ طالوت جو تھے نا حضرت مدنی کے بھی شاگرد تھے اور علامہ اقبال کے بھی بڑے دوست تھے۔ تو علامہ طالوت نے لکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں جنات کا اتنا اثر ہے کہ اب ہم گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، چارپائیاں اٹھا کے ہماری الٹی کر دیتے ہیں، صبح کا اٹھتے ہیں ہم نیچے چارپائی اوپر۔ میں نے بڑے بڑے عامل جو ہیں نا جی، جنوں کو بھگانے والے عامل، ان کو لے آیا، بڑے بڑے پیسے بھی دیے، لیکن ان جنات نے ان عاملوں کو بھی پھینٹی لگائی اور ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم سے نہیں نکلتے، بڑے تیز ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے یار تمہارے پیر کے پاس کوئی عمل ہے، حضرت مدنی کے پاس۔ انہوں نے کہا تم خط لکھ دو حضرت مدنی۔ انہوں نے کہا یار میں نے ساری زندگی حضرت مدنی کو گالیاں دی ہیں، میں تو ان کا مخالف ہوں۔ انہوں نے کہا مخالفت کو چھوڑو، ان کو خط لے۔ اس زمانے میں کارڈ ہوتے تھے اور وہ جوابی کارڈ بھی ساتھ لگا ہوتا تھا۔ اس نے خط لکھا، احوال لکھا۔ حضرت مدنی نے صرف اتنا لکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے حالات سے خبر ہوئی، عاجز اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ حسینہ وہ آدمی کوئی 10 دن کے بعد آیا، علامہ طالوت ملا، اس نے کہا بھائی حضرت نے تعویذ تو کوئی نہیں بھیجا، لیکن جب سے مجھے خط کا جواب دیا ہے نا، وہ خط میرے گھر میں ہے، اس دن کے بعد جن بھاگ گئے۔ تو اللہ والوں کے ہاں ایسی، حالانکہ انہوں نے کوئی تعویذ نہیں لکھا ہے۔ تو لیکن ان لوگوں کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہوتی ہے، اور یہ تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہی تقوی سے، کہ صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، اور نگاہ کبھی کسی غیر عورت پہ بری نیت سے نہ پڑی ہو، جس نے اپنے نفس کو بھی اپنی جان کو بھی محفوظ رکھا ہو، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارا ہو، پھر اس کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرتا۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک بزرگ تھے تھانہ بھون میں، ان کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے تعویذ لکھ دیں، میری شادی نہیں ہوتی، چاچا مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ آپ نے کہا بھائی مجھے تو تعویذ لکھنا آتی، حضرت تھانوی نہیں تھے اور آدمی تھے، حضرت تھانوی تو ہمارے قرآنیہ لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں تو تعویذ لکھتا ہی نہیں، کس نے کہہ دیا تمہیں؟ اس نے کہا حضرت مجھے بس مہربانی کرے۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں نے کبھی تعویذ نہیں لکھا۔ وہ کہے نہیں حضرت شاید میری قسمت ایسی ہوگی، آپ نے مجھے تعویذ نہیں دینا ہوگا۔ رونے لگ گیا۔ حضرت ایک کاغذ قلم اٹھایا، لکھا، اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کے دیا اور کہا کہ بھئی یہ جیب میں رکھ لو۔ 10 دن کے بعد آیا مٹھائی لے کے، حضرت میری شادی ہو گئی، رشتہ ہو گیا۔ وہ تو تعویذ بھی اتنا زود اثر تھا کہ 3 دن کے بعد چاچا خود میرے گھر میں چل کے آئے۔ جب کام ہو گیا تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ یار وہ تعویذ میں پڑھوں تو صحیح، اس تعویذ میں حضرت نے کیا لکھا ہے؟
تاکہ آئندہ ہم رکھ لیں، ہمارے کام آئے گا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا ہے۔ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی۔ یہ طویل تھا، اس کا کام ہو گیا۔ حضرت مرزا احمد جانا رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے تھے، ہر چی کند او کند، بندہ عاجز چی کند، جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لکھ کے دے دیتے، طویل ہو گیا۔ ہمارے اپنے علاقے کے ایک بڑا خاندان گزرا ہے، خاندان قریجہ، جن کے آخری جو تھے نا پیر، وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بعد پھر بات ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے سب عالم آئے ہیں، علم آیا ہے، علم بھی تھا، فقر بھی تھا، وہ آخری تھے تقریباً۔ ان کے بعد پھر کوئی بندہ اس کلیبر کا پیدا نہیں ہوا۔ تو ہمارے نواب بہاولپور جو تھے نا، یہ ان کے مرید تھے۔ نواب بہاولپور جو ہیں، ان کے خاندان میں ایک لقب چلتا ہے کہ ایک کو کہیں گے صادق خاں اور ایک کو کہیں گے بہاول خاں۔ وہ بہاول خاں کا دور تھا اور مرید بھی وہی تھا۔ تو اس نے دعوت دی حضرت کو کہ حضرت مہربانی فرمائیں، کبھی ہمارے گھر میں بھی تو تشریف لائیں۔ حضرت نے دعوت قبول فرما لی اور اپنے خادم اور خلیفے لے کے 10-15-20 آدمی جو تھے چلے گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نواب صاحب کے لیے مجبوری آ گئی کہ وائسرائے جو تھا انگریز کا، وہ شکار کھیلنے کے لیے آ گیا۔ اب نواب بہاولپور چاہے نواب ہو، لیکن وائسرائے تو پورے ملک پہ حکومت کر رہے تھے نا۔ وائسرائے برطانیہ تو پورے ملک پہ حکومت تھی۔ وہ تو مثال دی جاتی تھی کہ ان کے ملک میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، اتنا بڑا ملک ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب سکڑ کے اتنا رہ گیا کہ سورج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو وہ خود اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ سورج کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ ایک آدھا صوبہ باقی ساتھ ہے، وہ بھی بھاگنے والا ہے۔ تو حضرت تشریف، وہ نواب صاحب مجبور تھے نا ابھی اس زمانے میں، نعوذ باللہ وائسرائے جو تھے وہ تو مطلق العنان مالک تھے نا۔ نواب صاحب نے سارے انتظامات کر دیے اور ساتھ اپنے خاص وزیر حضوری سے کہا کہ یہاں انتظار کرو، حضرت جب آئیں ٹھہراؤ بٹھاؤ، اور ہاتھ باندھ کے کہ حضرت بہاول خاں مجبور تھا، شکار پہ چلا گیا ہے، وہ اس کو 2 دن شکار کھلا کے تیسرے دن آ جائے۔ حضرت تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ اب وہ سارے انتظام تھے، نواب تھا، اس کی یعنی کیا کمی ہو سکتی تھی، لیکن خلیفے بھی تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ انہوں نے آ کے حضرت پیر صاحب کو کہا کہ حضرت پیر صاحب آپ کی بڑی بے عزتی ہوئی، بڑی توہین ہوئی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ بادشاہ دعوت دے اور آپ آئیں تو وہ انگریز کے ساتھ چلا جائے؟ فرمایا فقیر ہو، کیا ہو گیا، ہمارے لیے انتظام تو کر گیا بیچارہ، وہ مجبور تھا۔ نہ سائیں نہیں، آپ کی بڑی بے عزتی، بڑی توہین ہے، بڑی توہین، آپ بھی تو کوئی بزرگی دکھائیں نا، کوئی تعویذ لکھیں۔ اگر میں چلے آؤ، ایک کاغذ لے آئے، جو قلم تھی اس سے لکھا، کہا کہ کسی چارپائی کے پائے کے نیچے رکھ دو، رکھ دیا۔ آدھی رات کو بہاول خان، اور وہ باہر بیچارہ کھڑا کانپ رہا ہے، حضرت تہجد اٹھا بھی نہیں سکتا، پیر ہیں اس کے مرشد ہیں، تہجد کے لیے جب اٹھے تو گیا، اس نے ہاتھ باندھے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو ناراض ہی نہیں تھا تمہارے نہ آنے سے، یہ بس ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، تم جاؤ 2 دن کے بعد آنا، میرا حکم ہے۔ وہ چلا گیا۔ تو اب خلیفہ نے کہا کہ یار وہ تعویذ تو دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، آگے کام آئے گا نا۔
انہوں نے نکالا تو لکھا تھا بہاولہ آسیتا کیا ہے نہ آسیتا کیا، کہ وہ آئے گا تو کیا ہے تو نہیں آئے گا تو کیا ہے، یہ تو ہی لکھا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل جو جھوٹے عامل ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کسی کا اعتبار نہ کریں۔ جس لڑکی کو، بچے کو، عورت کو، مرد کو جن بس ہیڈ فون لگا کے اس کو کہیں سورۃ البقرہ سنیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی حالت بدل جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس عورت کو یا مرد کو جن پکڑتا ہے اس کی شکل بدل جائے، اس کا خون پی جاتا ہے، کیونکہ جن تو آگ ہے نا۔ یہ اکثر ہمارے ملک میں جو عورتیں کہتی ہیں جن آ گئی، یہ 90% جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے جن خبیث ہیں کہ اگر ملتان والوں کو پکڑے تو سندھ کے پیر کے پاس آنا پڑتا ہے، شہباز قلندر آنا پڑتا ہے، اور اگر سندھی کو پکڑ لیں تو وہ بہاؤالدین زکریا کے دروازے پہ ملتان جائیں گے، وہاں کا مقامی پیر کی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن نہیں ہوتے۔ ان عورتوں کی نعوذ باللہ غلط تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے دوست کو ملنا چاہتی ہیں، موقع نہیں ملتا، وہ جنوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ جس کو جن ہوتا ہے اس کو تو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا تو خون نچڑ جائے گا، ایسے لگے گا جیسے جل کے ٹی وی کی بریز۔ اور جب جن چھوڑے گا تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کا بدن اور چہرہ کھلتا جائے گا۔ تو اس کا علاج قرآن سے کرے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ کا قرآن ہماری جب اندرونی بیماریوں کا علاج ہے تو یہ ظاہری جسمانی بیماری کی کیا طاقت ہے۔ اب دیکھیں یہ تھے ایمان، حالانکہ اس بی بی کو کتنی تکلیف تھی، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ اصبری، میں صبر کروں، مجھے اگر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے آخرت میں جنت دے دیں تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے پھر دعا نہیں کی۔ اسی طرح رواہ غیر واحد من اہل السنن وعندهم قالت یا رسول اللہ انی اسرع واتکشف فادع اللہ ان یشفینی فقال ان شئت دعوت اللہ او ان یشفیک وان شئت صبرت وانک ولک الجنہ۔ ایک حدیث میں جو اہل السنن میں، یعنی اہل السنن سے مراد ہوتا ہے یہ سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی، یہ سنن ہے، سیاہ سنن، مسندات، اسی طریقے سے مصنفات، اسی طریقے سے مولوی کتابوں کے طریقہ اسناد ہیں۔ تو سنن کے اندر حدیث جو آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جب اس جن کا حملہ ہوتا ہے نا، جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے ایسے مجھے دورہ پڑتا ہے، وَأَتَكَشَّفُ یا رسول اللہ، میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، جس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میرا سطر قائم نہیں رہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ شفا دے، اور صبر کرو تو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ فقالت بل اصبر ولی الجنہ ولکن ادعو اللہ لا اتکشف۔ دیکھو کتنا پردے کا خیال ہے بی بی کو، اللہ اکبر، کتنا ان کو پردے کا خیال۔ کہنے لگی حضور دعا اتنی کر دیں کہ میں کپڑے اتار کے عریاں نہ ہو جاؤں بس، یعنی ان کو اتنا خیال ہے اپنے سطر کا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو قبرستان میں یہ عورت کی قبر ہے، یہ مرد کی قبر ہے، یہ عورت کی قبر ہے، سب غیر محرم لوگ ہوں گے، اور جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ہمارے بدن پہ لباس بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غللا، اور اول من یقصا سیدنا ابراہیم الخلیل۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے ابے ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کب لک یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہاں قبل ہی، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کی توحید کے لیے دشمنوں نے کپڑے اتارے تھے جب آگ میں ڈالا تھا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری مخلوق کھڑی رہے اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔
تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھیں گے تو غیر محرم مرد بھی ہیں اور کپڑا بھی لباس بھی نہیں ہوگا تو پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی پردے کا خیال ہے۔ اور ہماری بیٹیوں میں اب تو پردہ کیا ہے جی، اب تو نام رہ گیا ہے، اب تو دوپٹہ بھی وہ ایک کندھے پہ پڑا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میک اپ بھی، بالوں کے نئے نئے ہیئر سٹائل بھی، اور اس کے بعد لباس بھی ایسا کہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی شرما جائے۔ انہی لباسوں کے ساتھ عمرے پہ تشریف لاتی ہیں، طواف بھی کرتی ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتی ہیں، ماشاءاللہ محبت سے زمزم پیتی ہیں، اپنے اوپر ڈالتی ہیں، سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، کپڑے بھیگ گئے، باریک کپڑے بدن سے چپک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں کہ بیوی نے کہا حضور میں تکلیف برداشت کر لوں گی، مجھے جو مرگی کے دورہ پڑتا ہے جو بھی ہو، لیکن بس اتنی دعا کر دیں کہ مجھے کریہ نہ ہو کیا جائے۔ فدعا لها فكانت لا تتكشف۔ حضور پاک نے دعا فرمائی، اس کے بعد پھر اس نے کپڑے کبھی نہیں اتارے دورے میں۔ اخرجہ الحاکم من مستدرکہ وقال صحیح علی شرط مسلم لم یخرجہ، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے، چونکہ شرائط صحت میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری سے بھی سخت ہے۔ وقد ذکر الحافظ ابن عساکر فی ترجمۃ عمرو بن جامع تاریخہ ان شابا کان یتعبد فی المسجد فحویت امرأة ودعت الى نفسها فما زالت به حتى قاد يدخل معها المنزل فذکر هذه الآیہ۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اور بڑا عابد زاہد آدمی تھا، ہمیشہ وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن ایک عورت جو تھی نعوذ باللہ وہ اس پہ عاشق ہوئی۔ فدعت الی نفسہا، اس نے جا کے ان کو دعوت دی، فما زالت بہ، وہ کہتی رہی، وہ ٹالتے رہے حتی قاد يدخل معها المنزل فذكر هذه الآية ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فخر مغشيا عليه ثم افاق فاعادها فمات۔ اب اس نے مجبور کر دیا کہ حضرت کو مکان کے اندر لے جائے، لیکن جب آپ مکان کے اندر گئے تو فوراً یہ آیت مبارک یاد آئی کہ اللہ والے ہیں جب ان کو شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان ان کے اندر آتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی حملہ ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ثم افاق، ہوش آیا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر گر گئے، حتیٰ کہ آیت پڑھتے پڑھتے فماتا، ان کی روح مبارک بھی پرواز کر گئی۔ فجاء عمر فعزا فیہ اباہ وکان قد دفن لیلا فذهب صلی علی قبرہ بمن معہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں آئے، ان کے والد کے پاس گئے اور ان کی تعزیت کی کہ تمہارا نیک اور صالح بچہ تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وکان قد دفن لیلا فذهب صلی علی قبرہ، اور رات کو دفن کیے گئے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے اور ان کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ ثم ناداہ عمر فقال یا فتى فلمن خاف مقام ربہ جنتان۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ بیٹے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ فَأَجَابَهُ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ یا عمر قد آتانیہا ربی عز وجل فی الجنت مرتین۔ قبر سے اس بچے نے جواب دیا کہ عمر اللہ نے مجھے جنتیں دے دی ہیں جو تم پڑھ رہے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مجھے جنتیں مل گئی ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے
ایک تو یہ ہے کہ جنت جہنم تو ملے گی قیامت میں حساب کتاب کے بعد، تو قبر میں جنت کیسے مل گئی؟ بھئی جنت یا جہنم میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، الا جب قیامت ہوگی، حشر ہوگا، اللہ کا عدل بھی ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں میرے آقا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل۔ انا اول من اقرع باب الجنہ، حضور میں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں۔ تو یہ جو آتے ہیں نا واقعات، یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اتنے انعامات سے نواز دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ گویا ان کے اور جنت کے درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ قبر سے ہی دیکھ کے خوش ہوتا رہتا۔ تو گویا اس کو جنت مل گئی جب اس کو راحت مل گئی۔ اسی طرح کافر کو جہنم دکھلائی جاتی ہے اور وہ عذاب میں ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال اور مضل۔ عذاب قبر حق ہے، جب عذاب قبر حق ہے تو نعیم قبر بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے وسعتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے طرف راستہ اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ آج سیٹلائٹ کے ذریعے تم ایک ٹیلی فون کا ایک نمبر جو ہے وہ ملا لیتے ہو، اللہ چاہے تو نہیں دکھلا سکتے، کیا مشکل ہے اللہ کے؟ وقوله تعالی واخوانهم يمدونهم اے اخوان الشیاطین من الانس، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں انسانوں میں سے، یمدونہم بالغی، وہ سرکشی کے اندر جو ہے اور زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جیسے اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے بھی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہم اتباعہم المستمعون لہم، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی باتیں سننے والے، القابلون قائلون لأوامرہم یصدونہم یمدونہم فی الغی، اے تصاعدہم الشیاطین المعاصی وتصہلها علیہم تحسنها لہم۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطانوں کی بات مانتے ہیں اور شیطان بھی ان کو گمراہی کے اندر مدد کرتے ہیں، گناہوں کے رستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور گناہوں کو ان کی نظروں میں بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وقال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یمدونہم، مد کیا معنی؟ الزیادت، اس میں اور بڑھ جاتے ہیں، یعنی یزیدونہم بالغی، گمراہی میں بڑھ جانا، الجہل والصفا، اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ، ثم لا یکسرون کی لمانا ان شیاطین ضد الانس لا تکسر فی اعمالہم بذالک، ان کے اعمال سیئہ کے اندر جو جن ہیں وہ شیاطین الانس کے ساتھ جو ہے ان کو پورے سے پورا زیادہ سے زیادہ گناہوں میں الجھا دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے۔ کما قال علی بن فی قولی واخوان یمدون یہ سنا ایک آیا قال للانس یکسرون ما یعملون الشیاطین تمسکانہم، نہ تو وہ انسان گناہوں سے رکتے ہیں اور نہ وہ شیاطین۔ وکیل معنی حکم اللہ الاوفی بات فی قولی یمدونہم بالغی ثم لا یکسرون قال هم الجن یوحون الی اولیائہم، وہ جن اپنے دوستوں کے پاس وحی کرتے ہیں، یعنی خفیہ طریقے سے ان کے اندر بات پہنچاتے ہیں۔ ثم لا یکسرون، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں ان کو گمراہی میں ڈالنے۔ وقد قال صدی وغیرہ ان الشیاطین یمدون اولیاء الانس والانسان من امدادہم بالنشء، وہ یعنی اتنا ان کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہی سے رکتے ہی نہیں۔ لأن ذلك طبیعت لهم سجیہ، چونکہ شیطان کی بھی یہی طبیعت ہے اور عادت ہے، اور ان انسانوں کی بھی وہی عادت بن جاتی ہے جو شیطان کی ہے۔ ولا یکسرون ای لا تفتروا فیہ، اس کو نہیں چھوڑتے، ولا تبتلوا عنہ، اور نہ وہ اس سے ہٹتا ہے نہ چھوڑتے ہیں۔ کما قاتم الناس الشیاطین الکافرین تؤذم عزا، قال ابن عباس وغیرہ ای تزعجهم الی المعاصی ازعاجا، واللہ اعلم۔